السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف آج وہ نظارے ان مسلمانوں کی زندگی میں نہیں نظر آتے جو نظارے قرآن کے ان حاملین کے کردار اور ان کے لیل و نہار میں نظر آتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن سے تعلق کا اظہار کیا ہے، انہوں نے قرآن سے تعلق ہی نہیں بلکہ قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا۔ جن لوگوں نے اس سے تعلق کا یہ اظہار کیا، اللہ نے اپنے عہد کے سبب اس وقت سے لے کر آج تک ان کو زندہ و پائندہ رکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھنے والے ہیں تو نام آنے پہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اگر انہوں نے کائنات کے آقا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ان سے تعلق انتہائی قریبی ہے تو ہم ان کا نام آنے پہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والے اب تک زندہ ہو گئے، اور ہم بے بسی کا شکار ہیں، بدنصیبی کا شکار ہیں۔ آج قرآن کا منکر آسمان کی فضاؤں کو کھنگال رہا ہے، اور ہمیں زمین میں چلنے کی باعزت صلاحیت نہیں۔ یہ سب کچھ دوبارہ مسلمان کو مل سکتا ہے، لیکن ان آنکھوں کو کھول کے اگر وہ محمد رسول اللہ کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے وابستگی ایمان کی عظمت اور عروج ہے، ان سے اعراض بد نصیبی کی انتہا ہے، اور اسی بد نصیبی کا آج ہم شکار ہیں۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، آقا کائنات کی پیدائش سے لے کر اس جوانی تک جہاں آج محمد رسول اللہ تاریخ کے آئینے میں پہنچتے۔ اللہ کے نبی جو نبوت ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے، زمانے میں تغیرات انتہائی تیزی سے ہو رہے ہیں، جس کا احساس اہل علم، اہل فکر، اہل دانش تو جانتے ہیں، بلکہ نجومی بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی نیا انقلاب آنے والا ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں۔ علماء، احبار اور درویشوں کا یہ علم ان کتابوں کی بنا پہ ہیں جو انبیاء پہ نازل ہوئیں۔
ان کی بنا پہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق لوگوں میں اظہار خیال کرتے ہیں، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینہ میں جو یثرب تھی بستی، وہاں یہود کا آنا ہی اس سبب تھا کہ وہ لوگ ہر مقام تو کھنگالتے ہوئے یہ احساس کرتے ہوئے کہ وہ دور قریب آ گیا ہے جس دور میں نبیوں کا خاتم آنا ہے، اور ان کی کتابیں جو رہنمائی کرتی تھی وہ چھان بین کرتے تھے دنیا میں کہ کہاں وہ آئے گا، کہاں پیدا ہوگا، کیسے کیسے حالات ہوں گے، کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ انہی چیزوں کی تفتیش کرتے ہوئے، ان پہ غور و فکر کرتے ہوئے، ان کا تجسس کرتے ہوئے بہت سارے اہل یہود مدینہ پہنچے تھے، جس کو یثرب کی بستی کہتے ہیں۔ ان کو یہ احساس تھا کہ آنے والا کائنات کا وہ رہنما، اس کا سورج جو آب و تاب سے طلوع ہوگا، وہ یہی بستی ہے جس بستی کا تذکرہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے محمد رسول اللہ کے متعلق۔ علماء تو کہتے ہی ہیں، لیکن نجومی بھی جب دیکھتے ہیں کہ انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے وقت، اپنے شیطانوں سے رابطہ ہونے کے بعد وہ انسانوں سے کہتے کہ کچھ نہ کچھ انقلاب آنے والا ہے۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی کائنات کے آقا کے آنے کے ترانے بج چکے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب عوام میں بیٹھتے نجومی تو کہتے کہ یار کوئی انقلاب آنے والا ہے، اس لیے کہ ہمارے معمول، ہمارے جن اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آسمان پہ ان کے آنے جانے کے دروازے بند ہو رہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے نبی، آپ کی آمد اور آپ کا شہرا کس طرح محسوس ہوتا رہا اور کیسے لوگ جانتے رہے؟ کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے تم دیکھتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا تمہارا کیا نظریہ تھا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، ہم سمجھتے تھے کہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے کوئی بڑا اچھا بادشاہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑا با کردار آدمی فوت ہو جاتا ہے، کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم تو یہی سمجھتے تھے۔ ارشاد میں یہ نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی جب انسانوں کے لیے کوئی فیصلہ کرتا تو اس کا اظہار فرشتوں میں کرتا، ملائکہ اعلیٰ میں کرتا۔ وہ یہ تذکرہ نچلے والے آسمان والوں سے کرتے، وہ تذکرہ چلتا چلتا آسمان دنیا پہ پہنچتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے کی، یار اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس خاص موقع پہ؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، اوپر والے کہتے ہیں کرو، ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے پوچھو۔ مورخ کہتا ہے کہ ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو علم نہیں، اوپر والوں نے کہا ہے، ان سے پوچھو۔ یہاں تک کہ ملائکہ اعلیٰ تک بات پہنچتی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پہ اس کی تسبیح کرتے ہیں کہ اللہ تجھ میں کوئی عیب نہیں، تو پاک ہی پاک ہے، تیرا ہر فیصلہ مثبت ہی مثبت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ باتیں آسمان دنیا پہ جنات سنا کرتے تھے، آگے نجومیوں کو بتاتے، اپنے انسان دوستوں سے بات کرتے، ان کو کہتے کہ آسمان کے فرشتے یہ باتیں کرتے تھے اور یہ کام یوں ہونے والا ہے۔ وہ جنات نجومیوں سے بات کرتے، وہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے کچھ تو اصل بیان کر دیتے، کچھ اپنے پاس سے بیان کرتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ ہو جاتا، وقوع پا جاتا اور کچھ نہ پاتا۔ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے شیاطین پہ آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پہ جاتے تھے، اپنے مخصوص مقامات پہ بیٹھتے تھے، وہاں سے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، یار معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اب ہم وہاں جاتے ہیں تو انکارے ہمیں پڑھتے ہیں، شہاب ثاقب پڑھتے، اور اگر ہم کوئی بات چرا کے واپس بھاگتے ہیں تو پیچھے صحاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ جلا کے خاکستر کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج کے آنے کے بعد آسمان پہ کوئی جن نہیں جا سکتا، کہ یہ محمد کی آمد پہ ایک معجزہ تھا، اعجاز تھا، جنہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ارحاس نبوت یعنی نبوت سے پہلے نبی کی آمد پہ جو معجزات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ارحاس۔ ارحاس کا مطلب ہے بنیاد۔ پہلے خطبے میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپ یہ وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ نجومی اپنے احباب، اپنے نجومیوں کو کہتے کہ کوئی انقلاب آنا والا، ہم نہیں جانتے کہ یہ دنیا والوں کے لیے اچھی بات ہے یا ان کے لیے کوئی بری بات ہے۔ انقلاب آنے والا ہے، جس انقلاب کا ان کو احساس نہیں تھا، وہ انقلاب محمد رسول اللہ کی آمد تھی۔ اللہ کائنات کو اس بات کا احساس دینا چاہتے تھے کہ اب جو آنے والا ہے، اس سے پہلے کائنات میں کوئی ایسا نہیں آیا اور قیامت تک دوسرا کوئی آ نہیں سکتا۔ اس کے ادب و احترام میں یہ انقلاب آ رہے ہیں زمانے میں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کے قریب ہوتی تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی ایک حیادار غیرت مند اشراف میں اعلیٰ بالا مقام حاصل کرنے والی عورت رابطہ کرتی ہے محمد رسول اللہ۔ اس سلسلہ میں 2 روایات آتی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا اب تو میری غربت انتہا کو پہنچ گئی۔ میری باتیں آپ کے اگر ذہن میں ہوں گی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پہ کائنات کے کسی انسان کا کوئی احسان نہیں، سب پہ محمد رسول اللہ کا احسان۔ اللہ نے اپنے محبوب کی صرف نگہداشت انسانوں کو بخشی ہے، اس کی رہنمائی آسمان سے اشتے کرتے رہے ہیں۔ تعلیم محمد رسول اللہ کی اللہ نے کی ہے، پرورش اللہ نے کی ہے، رہنمائی اللہ نے کی ہے، نگہداشت صرف انسانوں نے کی ہے، اور جن انسانوں نے میرے آقا کی نگہداشت کی ہے اللہ نے ان پہ احسانات محمد رسول اللہ کی بدولت کی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا میں بہت غریب ہو گیا ہوں، محتاج ہو گیا ہوں، اب تو کچھ نہیں پلے رہا، اگر مناسب سمجھو تو خدیجہ سے رابطہ کرو، اور اس سے وہ تاجروں کو پیسے دیتی ہے اور اس میں ان کا حصہ رکھتی ہیں، لوگ ان کی دولت سے کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ یہ روایت انتہائی وہی روایت ہے، نامعقول روایت ہے تو صحیح تاریخ میں، لیکن یہ صحیح نہیں، سندن غلط ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ مورخین نے اور تاریخ کے راویوں نے اصل تاریخ کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے بعض ایسی روایات کو ایجاد کر کے تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کے افعال، ان کا اخلاق، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کی صداقت اس مقام پہ پہنچ گئی تھی کہ سارے علاقے میں محمد کو لوگ امین کے نام سے جانتے تھے، کہ ایسا امانت دار زمین کی دھرتی پہ کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا، اور ان کو صادق کہتے تھے کہ محمد اگر کوئی بات کر دیتے ہیں تو اختلاف کی گنجائش نہیں، کہ زمین پہ اس سے بڑا سچا کوئی دوسرا نہیں۔
یہی سبب تھا کہ سیدہ خدیجہ طاہرہ نے خود رابطہ کیا نبی رحمت سے. نبی اکرم علیہ السلام نے ابو طالب کے کہنے پر رابطہ نہیں کیا، بلکہ سیدہ خدیجہ طاہرہ کو احساس تھا کہ اگر مکہ کی سرزمین میں کوئی اس اہل ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے تو وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ایک غلام کو بھیجا میسرہ کو کہ جاؤ محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے کہو کہ اگر آپ میری تجارت کریں، میرا روپیہ پیسہ استعمال کریں، تو میں آپ کو ان سے دگنا دوں گی جو میں دوسرے تاجروں کو دیتی. تحریش ہے، ترغیب ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ابھی طالب اسی مقام پہ تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے، غریب آدمی، مفلس تھے. اگرچہ یہ ہاشمیوں کے قائد اور سردار تھے لیکن پاس کچھ نہیں تھا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ اپنے اس چچا سے مشورہ کیا کہ چچا خدیجہ کا یہ پیغام آیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنے لگے بیٹا اس سے اچھی کون سی بات ہے، وہ بہت اچھی خاتون ہے، کرنا چاہیے، ضرورت بھی ہے. اور مورخ لکھتا ہے کہ ابی طالب کی غربت کی بنا پہ محمد رسول اللہ نے اس کو قبول کیا تھا. ٹھیک ہے چلتا ہوں. سامان تجارت دیا، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار خدیجہ کا سامان لے کے شام کی طرف روانہ ہوئے. بصرہ کے مقام پہ پہنچتی ہیں، ڈیرے لگا دیے. ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا نستورہ. اس نے دیکھا اس درخت کے نیچے آ کے ایک شخص بیٹھا ہے، ایک ہی شخص، باقی قافلے میں سے کوئی نہیں. وہ آتا ہے، میسرہ کو ملتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ کہنے لگے یہ ایک معزز باوقار ہاشمی آدمی ہے، قریشیوں سے تعلق رکھتا ہے، مکہ میں رہنا اس کا. کہنے لگا آج تک اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا. اچھا. کہنے لگا اس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میں ایسا کہتے ہیں ہاں سرخی اس کی آنکھوں میں ڈوروں کی طرح ہے. ہمیشہ رہتی ہے یا کبھی؟ کہنے لگا یہ محمد کو ہمیشہ رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا اے اللہ کی قسم ھذا نبی وآخر الانبیاء، ایک نبی آنے والا تھا جس کے متعلق ہماری کتابیں کہتی تھی اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، محمد کی آنکھیں ویسی ہیں جو ہماری کتاب کہہ رہی تھی. یہ نبی ہی نہیں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسرہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ کے متعلق ایک راہب نے، ایک پادری نے، عیسائیوں کے ایک عالم نے یہ بات کہی تو میں غور سے محمد رسول اللہ کی حرکات کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کاروبار کرتے، تاجر اپنے اپنے کاروبار میں اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ. محمد رسول اللہ ایک ہی مقام پہ بیٹھے ہیں اور اس طرح لوگ آتے ہیں جیسے دوسرا کو تاجر ساتھ ہو ہی نہ. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. میسرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، وہ سودا کے سلسلہ میں محمد رسول اللہ سے جھگڑتا ہے، نہیں یوں کر لو یوں کر لو، یہ کس طرح لیا ہے جیسے ہم کرتے ہیں. جی لاہور سے ہم یہ کپڑا اتنے بھاؤ میں لائے ہیں، بادام اتنے بھاؤ میں لائے ہیں، چاول اتنے بھاؤ میں لائے ہیں، دال اتنے بھاؤ میں لائے ہیں، اور بات کوئی نہیں ہوتی، یعنی جھوٹ بولتے ہیں ہم. وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تم کہو، فرمایا ان باتوں کو چھوڑو. کہتے ہیں میں تجھے لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں، فرمایا ثقلت کا مکہ، تیری ماں تجھے گم پائے، مجھے کسی انسان سے اتنا غصہ نہیں جتنا ان دو ذاتوں کے ساتھ غصہ ہے. میرے سامنے ان کا نام نہ لو. وہ بھی اہل علم تھا. کہنے لگا اچھا عرب میں کوئی ایسا بھی شخص پایا جاتا ہے جس کو لات و عزا کے نام سے چڑھ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے. گفتگو ہوئی.
میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا محمد رسول اللہ جس انداز سے کاروبار کر رہے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، یہ تو دنوں میں ختم ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ باقی تاجر ابھی فارغ نہیں ہوئے کہ محمد رسول اللہ فارغ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے دوسرے تاجروں کا انتظار کیا، واپسی ہوئی۔ جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک روایت ہے خدیجہ طاہرہ اپنی ساتھی سہیلیوں کے ساتھ اپنی چھت پہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور کوئی مرغ نما چیز اس پہ سایہ افغن ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، خدیجہ نے اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ قافلہ آ رہا ہے، اس پہ مرغ نما کچھ چیز سایہ افغن ہے، اور بس یوں ہی نظر آتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کتاب دیا، پہلے جتنا منافع ہوتا تھا اس سے دگنا منافع ہوا۔ کہنے لگی محمد میں نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے دگنا دوں گی معاوضہ، اس لیے آپ کو دگنا معاوضہ دے رہی ہوں۔ میسرہ سے پوچھا میسرہ اتنا منافع کیا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ جو منہ سے بات نکلتی حق اور سچ نکلتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہی کہا جو حق کہا ہے، اور اس سبب پہ یہ اتنا منافع محمد رسول اللہ کو ہو گیا۔ اور بی بی یہ تو باتیں دنیا کی، میں نے عجیب چیز دیکھی۔ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب ہم محمد کے ساتھ صحرا میں نکلتے، میدان میں نکلتے، اور دھوپ انتہا کی ہوتی، گرمی برداشت نہ ہوتی، دھوپ برداشت نہ ہوتی، تو میں دیکھتا کہ کوئی چیز محمد پہ سایہ کیے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بیان کیا، میسرہ نے تو خدیجہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے محبوب تیرے پاس مال و دولت دنیا کی نہیں تھی، ہم نے اتنا دیا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا مقصد، کیا بنیاد بری اس کی؟ خدیجہ نے ایک اپنی سہیلی کو کہا کہ محمد کو اس بات پہ راضی کرو کہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ مختلف روایات ہیں یہاں بھی، غلاموں کا آنا، نبی رحمت محمد رسول اللہ کی کسی کے ساتھ جانا، لیکن یہ ساری روایتیں عام سی وحی ہے۔ سند اور متن کے اعتبار سے میں وہ عرض کروں گا جو مضبوط روایتیں۔ ایک اپنی سہیلی کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو ترغیب و تحریص دلاؤ۔ وہ آئی، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ارشاد فرمایا کہ مال و دولت اتنا نہیں کہ کسی کو شادی کی دعوت دے سکوں۔ اور اس کا سبب کیا بنا؟ اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے یہ الفاظ کیوں ادا کیے؟ اس کا ایک بڑا سبب تھا جو دل و دماغوں میں طوفان پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ ابن حجر نے صحابہ میں، محمد بن سعد نے ابن سعد میں، اور تبری نے تبری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری کتابوں روایت میں ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں جہاں مضبوط چیزیں۔ میرے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ راویوں پہ اعتراض کیا ہے اور وہ ان راویوں کی آپ روایتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہی جھوٹ بولا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کی بنا پہ انہوں نے بعض ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو چیزیں قابل قبول نہیں، ان کے اس کرتار کی بنا پہ محدثین نے ان کو ضعیف اور کذاب کہا ہے۔ وگرنہ چیزیں تو انہوں نے بھی اچھی بیان کی ہیں، صحیح بھی بیان کی ہیں، روایت ٹھیک بھی بیان کی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو ہر بات منہ سے نکلنے والی جھوٹی ہو، یہ نہیں ہے۔ مضبوط روایت تاریخ کے اوراق میں جس سے محمد رسول اللہ کا کردار اعلیٰ و بالا نظر آتا ہے، اور صرف محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کی قسم کائنات میں کوئی انسان نہیں جس سے تعلق کی بنا پہ اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے تو وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس کے علاوہ نہیں۔ ہم نہیں مانتے کسی کو۔ تمام کائنات میں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک
جتنے انسان اللہ نے تخلیق دیے ہیں وہ محمد رسول اللہ کی خواہش کرتے رہے ہیں. اچھے انسان، بڑے انسان، نبی اور رسول کہ اللہ اگر اس کی امت سے نہیں تو محمد کا چہرہ ہی دکھا دو، یہ کرتے رہے. کائنات میں کوئی دوسرے میں کسی کو مانتا ہی نہیں. عزت احترام سب کی ہے، سننا سب کی ہے، لیکن ماننا صرف محمد رسول اللہ کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام آیا. اگر کوئی عورت یہ چاہے تمہاری غربت کو نہ دیکھیں، غربت یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ تاریخ وہ چیز بیان کرتی ہے کہ زبان سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. علامہ ابن حجر نے صحابہ میں، ابن سعد نے تاریخ ابن سعد میں، طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اس مقام پہ پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ دنیا میں رہنے کے لیے ساتھی ہونا چاہیے. تو کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی تو قرب و جوان میں ایک شخصیت نظر آئی جس کی بیٹی جوان تھی اور کردار کے لحاظ سے اتنی اعلیٰ بالا تھی کہ وہ محمد رسول اللہ کی بیوی بننے کے قابل تھی. اللہ کے نبی نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا. کون تھا وہ شخص جس کی بیٹی کو ثقلین کے تاجدار اس قابل سمجھتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ کے قابل ہیں؟ ابو طالب. اس کی بیٹی ام ہانی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ چچا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا اور اصحابہ میں علامہ ابن حجر لکھتی ہے کہ پہلے محمد رسول اللہ نے پیغام بھیجا اپنے چچا کو، پھر حمیرہ بن ابی وہب کا پیغام آیا. اور یہ حبیرہ ابو طالب کے ماموں کا بیٹا ہے. ابھی حبیرہ محمد رسول اللہ کا بھی حقیقی ماموں ہے، ابو طالب کا بھی حقیقی مامی. حبیرہ کا پیغام آیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے کے خاموش ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ چچا نے اپنی بیٹی کی نسبت حبیرہ کے ساتھ کر دی. کائنات کے آقا کے جو احسانات ابو طالب پہ تھے وہ تو احسانات ابو طالب پہ اس کے باپ کا بھی نہیں تھے. عبد المطلب کی زندگی میں ابو طالب غریب تھا، مفلس تھا، کلاش تھا اور رہا. یہی حالات چلتے رہے یہاں تک کہ میرے آقا نے سوچا کہ مجھے مزدوری اور محنت کرنی چاہیے اپنے چچا ابو طالب کے بچوں کو پالنے کے لیے. تبھی وہاں گئے تھے. چچا اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. خاموش ہے اللہ کے نبی. ابن سعد نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، الاصحابہ میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا اور خاموشی اختیار کر لی. پھر پتا چلا کہ چچا نے حبیرہ بن ابی وہب سے نکاح کر دیا ہے. میرے آقا چچا کے گھر گئے، ارشاد فرمایا چچا تو نے مجھ پہ حبیرہ کو ترجیح دے دی ہے، مجھے نہیں دیا رشتہ. اور آگے جو الفاظ تاریخ بیان کرتی ہے میرے سینے پہ خنجر چلتے ہیں ان الفاظ سے. ابو طالب نے جو کہے تھے، اس نے کہا بیٹا ان سے ہمارا رشتہ ہمیشہ چلتا آ رہا ہے اور اشراف کے رشتے اشراف سے ہی ہوتے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پہ کائنات کے تمام اشراف کو قربان کیا جا سکتا ہے. محمد کی جوتی کو لگنے والی خاک تمام انسان سے پاک، اعلیٰ اور مشرف ہے. ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مشرف نہیں. ان کو کہا ابو طالب نے کہ میں نے اس کے ساتھ اس لیے رشتہ کیا ہے کہ اشراف کے رشتے اشراف سے ہوتے ہیں اور زمین پہ اللہ نے محمد جیسا کوئی اشرف انسان پیدا نہیں کیا. کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس سے بڑھ کے کون اشرف تھا؟ جس کے متعلق ابو طالب نے کہا کیوں کہا، کس انداز سے کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا، اس سے مقصود نہیں بلکہ دل پہ خنجر چلتی ہے کوئی انسان میرے آقا کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرے.
نہیں بیٹا، آگے ہو گئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو، آسمان والے کی رحمت متحرک ہوئی، فرمایا میرے محبوب ایسی تیرے دامن سے عورت وابستہ کروں گا کہ زمین پہ اس سے بہتر عورت اس وقت ہے ہی نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اہل بیت کے سلسلہ میں نے یہ خطبہ دیا تھا، اہل بیت کو میں نے اس کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا پہلی امتوں میں، پہلے پیدا ہونے والے انسانوں میں مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں، اور آج سے لے کر قیامت تک خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں میرے محمد تجھے ایسا دوں گا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے دنیا کا ایک بڑا عمالدار اور سرمایہ دار بنا دوں گا، اور جو آخرت تیرے لیے ہے اس کی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غربت کو بنیاد بنائی تھی جس کا تان ان کو ملا تھا کہ محمد وہ تو دولت مند لوگ ہیں۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، اگر کوئی صاحب ثروت دولت مند سرمایہ دار عورت آپ کی خواہش رکھتی ہو تو پھر کیا آپ کر لیں گے شادی؟ ارشاد فرمایا وہ کون؟ عرض کرنے لگی خدیجہ، وہ آپ سے بہت محبت رکھتی ہے۔ ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے تو کوئی حرج نہیں۔ واپس گئی، کہنے لگی خدیجہ تیری عزت و وقار کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ تیرا رشتہ قبول کر لیا۔ اور سیدہ خدیجہ نے جب سنا تھا نا کہ میں ایسا کہتا ہے میں نے دھوپ میں دیکھا ہے کہ کوئی محمد رسول اللہ پہ سایہ افغن ہے، انہوں نے فرشتے کا ذکر کیا، فرشتے کو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ افغن ہے۔ اور جب طاہرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب طاہرہ نے وہ مال اور اسباب دیکھا، اور محمد کا کردار تو پہلے اس کے سامنے تھا، کہنے لگی مورخ کہتا ہے کہ بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار خدیجہ کو پیغام بھیجتے تھے کہ ہمارے ساتھ نکاح کر لے، وہ ٹھکرا دیتی تھی اکارت سے کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ جس کو اس نے اپنے قابل سمجھا کائنات میں اللہ نے اس جیسا پیدا کیا ہی نہیں تھا۔ بڑی منتخب نگاہ تھی سیدہ طاہرہ کی۔ اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، نکاح ہوا، ساتھی گئے۔ دو روایت ہیں، ایک تو یہ کہ حمزہ کی قیادت میں، ایک ہے ابو طالب کی قیادت۔ حمزہ کی قیادت کی روایت صحیح نہیں، اور نہ یہ بنتی ہے، اس لیے کہ زبیر کے بعد ہاشمیوں کے سردار عبد المطلب تھے، اس لیے حمزہ کی روایت غریب ہے سندن، اور یہ روایت صحیح ہے کہ ابی طالب اپنی قیادت میں محمد رسول اللہ کو وہاں لے گئے، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا کے بیٹا ورقہ بن نوفل بعض روایات میں، اور بعض روایات میں ان کے چچا عمر بن اسد۔ خدیجہ کی طرف سے انہوں نے خطبہ دیا، میرے آقا کی طرف سے ابو طالب نے خطبہ دیا۔ نکاح نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اور کائنات کے آقا کی زندگی ابتدا سے لے کر اس وقت تک اسی سوچ میں اور اسی محور کے گرد گھومتی تھی کہ یہ کائنات کی تخلیق کیا ہے، لیکن اس میں سوچنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا کہ کاروباری زندگی وقت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تھوڑے سے آزاد ہوئے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ میرے محمد ہم نے تجھے غریب پایا تھا، ایسا کبیر امیر بنایا کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا۔ چرچا تو پہلے تھا اللہ کے نبی کا۔ حالات کیا بنتے ہیں کہ بارش ہوئی، سیلاب آیا، کعبۃ اللہ میں سیلاب داخل ہوا۔ اللہ کس طرح تربیت کرتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں کس طرح محمد رسول اللہ کو اتارتا ہے۔ یہ تو بد نصیبی اپنی اپنی ہے نا کہ کوئی ان کو مانے یا نہ مانے۔ مکہ قرب و جوار کے رہنے والوں نے جو برکت اور رحمت محمد کے وجود سے دیکھی ہے کسی دوسرے سے نہیں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔
یہ تو محمد رسول اللہ کا سلام آیا. کعبۃ اللہ میں خرابی پیدا ہو گئی عمارت میں, اس کو گراؤ. کون گرائے؟ کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ آیا تھا, اللہ نے پامال کر دیا اس کو جو اسے گرانے کے لیے آیا تھا. کون گرائے؟ یار کوئی بات نہیں, تعمیر کے لیے گرانا نا بابا, کوئی بات نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا ماموں وہی وہابی وہاب, اور دوسری روایت میں ولید بن مغیرہ, ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شراب کی دولت نہیں ہونی چاہیے, سود کی دولت نہیں ہونی چاہیے, حرام خوری کی دولت نہیں ہونی چاہیے, وہ دولت اللہ کے گھر کو استوار کرنے کے لیے لگاؤ جو دولت پاکیزہ ہو, پاکتر ہو, طیب و مطہر ہو. یہ اپنے سوچ بنا لو. ٹھیک ہے, سوچ بن گئی. مختلف قبائل میں کعبۃ اللہ کو تقسیم کر دیا گیا, اس حصہ کو فلاں تعمیر کریں گے, اس کو فلاں تعمیر کریں گے, اس کو فلاں تعمیر کریں گے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھو. اب کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ کعبۃ اللہ کو گرائیں, نہیں. یہی ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ یار جب ہم نے یہ عہد کیا اللہ سے کہ اس کو بہترین بنائیں گے, تو پھر نہیں بھائی ہمارا دل نہیں چاہتا. یہ مورخ کہتا ہے, یہ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا, اللہم لا نريد الا الخیر. اللہ کعبہ کو گرانے کا مقصد تیرے گھر کو گرانا نہیں بلکہ بنانا ہے. ہماری مدد کر اللہ. وہ کعبہ کی دیوار پہ چڑھ جاتا ہے, اس نے کعبے کی دیوار کو گرانا شروع کر دیا, پھر بھی کوئی نہیں کرتا. کہتا ہے رات جانے دو, اگر اس کو کچھ نہ ہوا پھر دیکھیں گے. رات گزر گئی, ولید بن مغیرہ پھر آیا, آ کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا. سارے لوگ آگے بڑھے کہ اب پتہ چلا ہے کہ اللہ اس سے غضبناک نہیں ہوگا بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ گھر تعمیر ہو جائے. نبی رحمت محمد رسول اللہ کا قبیلہ بھی اور تمام قبیلے کعبۃ اللہ کو مسمار کر رہے ہیں تعمیر کے لیے. جب کعبۃ اللہ کو مسمار کر لیا تو پھر جس جس قبیلے کے لیے جو جو حصہ مقرر کیا تھا اس کی تعمیر میں وہ جت گیا. بنا رہے کعبۃ اللہ جب اس مقام پہ آیا جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا, ٹھہر جاؤ, یہ حق قریش کا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ حق ہمارا ہے, ہم ہاشمی ہیں, تمہارا کیسے ہے؟ تیمی کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, مخزومی کہتے ہیں یہ ہم کریں گے, عبد مناف کہتے ہیں ہم کریں گے. کون کرے گا؟ آگے بڑھو, کوئی نہیں آ سکتا. مورخ کہتے ہیں تلواریں باہر نکل آئی, خبردار کو آگے بڑھا. 5 دن تک تلواریں لہراتی رہیں کہ حجر اسود میرا حق ہے اور کسی کا نہیں. دلائل نہیں مانتے, برہن نہیں مانتے, حصہ جو دیا تھا ان کا وہ بھی نہیں مانتے, یہ ہم نے رکھنا ہے. 5 دن تک تلواریں لہراتی رہی کہ جو شخص یا جو قبیلہ آگے بڑھ کے حجر اسود کو نصب کرے گا اس کے ہاتھ قلم کر دیں گے. متفقہ طور پہ ہونا چاہیے. چند بزرگ اکٹھے ہوئے کہ کیا ہو گیا تمہیں, تم سب کو ریشی ہو, ایک تمہارا خون, ایک تمہارا نطفہ, ایک تمہارا جد امجد, اور ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے ہو. کوئی طریقہ نہیں کہ اس کی اصلاح ہو سکے. ہے چند بزرگ اکٹھے ہوئے, کہنے لگے کہ دیکھو یوں کر لو کہ اگر بحثیت خاندان, بحثیت قبیلہ ہمیں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں تو اللہ سے التجا کرتے ہیں, وہ کل صبح ایسے آدمی کو اس دروازے سے لائے جو اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے.
گھر اللہ کا بنانا ہے پھر اس کو حکم مان لے، وہ جو فیصلہ کرے۔ ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر کہاں جا رہے ہو؟ قبیلے میں کہا نہیں، اگر یہ انقلابی فیصلہ کرنا ہے تو پھر کوئی آدمی اپنے قبیلے میں نہ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی جا کے کسی کو کہتے جا صبح صبح تو چلا گیا، جس کو اللہ لائے، کہنے سے نہیں، اللہ کے بیٹھنے سے، اور اللہ اس شخص کو منتخب کرے گا اپنے گھر کو خون خرابے سے بچانے کے لیے جس سے بہتر کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا۔ اللہ نے مکے کے ان دجال کافروں کی زبان سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار بار بار کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ کعبے میں کہ کون آتا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اٹھ میرے محبوب، ان لوگوں کو بتا کہ تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اٹھتے ہوئے آئے، کسی انسان کو خبر نہ تھی کہ پہلا آنے والا اپنے سر پہ کون سا تاج سجائے گا، کسی کو علم نہیں تھا۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ثنا کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، قدم کعبۃ اللہ میں رکھا، آواز حبال امین، حاذا محمد الامین رضینا، اور دیکھو کائنات کا سب سے بڑا امین آ گیا، یہ جو فیصلہ کرے ہم سب منظور کر لیں گے اسے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اعتماد کا اظہار محمد رسول اللہ کا کردار تھا۔ دل سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کبھی یہ بھی نکلا ہے کہ محمد رسول اللہ کا کردار ہم بھی اپنائیں، اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی ہر زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک زندگی کی نوید رکھتا ہے۔ مردہ ہے وہ دل جو محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، جو کردار محمد رسول اللہ کو نہیں اپناتا۔ ہے کسی کا کردار کہ سارا معاشرہ کہے کہ ہاں بھائی یہ، اور مکے میں بھی کوئی نہیں تھا، زمین کے چپے پہ جاؤ تلاش کرو ایسا انسان کہ جس انسان پہ سارے لوگ متفق ہو جائے، آنکھیں بند کر لے اور کہے جو یہ کہے گا سچ ہے، صرف محمد رسول اللہ کی ذات۔ اور یہی نہیں، اگر مکہ کے ان کافروں نے محمد رسول اللہ کو اس مقام پہ پہنچایا اور سمجھا، آج مسلمان وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، باقی کائنات کے تمام انسانوں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف محمد رسول اللہ۔ ایمان کا اظہار، اسلام، محمد رسول اللہ کی آمد کا سبب یہ تھا کہ انسانوں میں انقلاب پیدا کیا جائے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک محمد کی ذات ہے۔ یہی پیغام اللہ کا اور یہی محمد رسول اللہ کے آنے کا مقصد تھا۔ یہی سبب ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں جو کوئی بات کہے تو اس سے یہ نہ پوچھا جائے تیری کہے جانے والی بات کی دلیل کیا ہے۔ جو کسی انسان کی بات بغیر دلیل کے مانگتا ہے وہ گمراہ ہے۔ ایک شخص ہے جس سے دلیل پوچھنا گمراہی ہے، کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننا گمراہی ہے۔ ایک شخص ہے جس سے دلیل مانگنا گمراہی ہے۔ پوچھا وہ کون؟ کہا وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ہے حقیقت۔ ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن اور ایک حدیث، باقی ساری شخصیات قابل احترام ہے، قابل وقار ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اطاعت، اتباع، فرما برداری صرف محمد رسول اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہی دین حق ہے، یہی پیغام قرآن کا، یہی محمد رسول اللہ کے۔ حبال امین، حاذا محمد الامین، محمد آگے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ خاموش۔ ٹھیک ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہ ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں،
عبد مناف کے دل میں بھی شاید کھٹکا ہو، تیمیوں کے دل میں بھی شاید کھٹکا ہو، منافقیوں کے دل میں بھی شاید کھٹکا ہو، مخزومیوں کے دل میں بھی شاید کھٹکا ہو، عدیوں کے دل میں بھی شاید کھٹکا ہو کہ محمد تو ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کردار مصطفیٰ کے سامنے، عظمت مصطفیٰ کے سامنے، وقار مصطفیٰ کے سامنے کسی کو آنکھ اٹھانے کی طاقت اور یارہ نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، میرے آقا کے کندھوں پہ کالی کملی ہے، میرے کائنات کے آقا میرے ثقلین کے تاجدار نے کملی بچھا دی اپنی زمین پہ، اپنے ہاتھوں سے اس مبارک پتھر کو اٹھایا، کملی پہ رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا مکہ کے تمام قبائل کے سردار اس کپڑے کو پکڑ لو۔ سارے سرداروں نے کپڑا پکڑا، میرے آقا نے حجر اسود اٹھا کے وہاں رکھ دیا۔ توحید کا نعرہ اور گلگلہ پیدا ہوا، اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ کائنات میں اگر کوئی صحیح فیصل انسان ہے تو وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام سرداروں اور قبائل کے چہرے پہ خوشی کی آبشاریں بہنے لگیں کہ محمد نے خون خرابے اور قتل و غارت سے اپنی قوم کو بچا لیا اپنے کردار سے۔ کردار یہی ہے جو محمد رسول اللہ نے دی ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ جوانی ابتدا سے لے کر یہاں تک تمام قسم کے نقائص سے پاک جوانی۔ کوئی ایسا اللہ کے نبی سے کام سرزد نہیں ہوا جس پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے قائد، بڑے بڑے لیڈر دنیا میں آئے ہیں، ان کے کسی نہ کسی رخ پہ اعتراض بن جاتا ہے، لیکن میرے آقا کی زندگی کے کسی رخ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکا۔ اور زندگی کیا تھی؟ اللہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے محمد، تجھے اللہ نے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، تو جہاں ہوتا ہے تیرے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ مشکل پڑ گئی، یہ مشکل دوسرے انسانوں کے لیے ہے، میرے محمد کے لیے یہ مشکل نہیں۔ جو مشکل پڑ گئی اللہ نے ایسے آسانی سے حل کر دی کہ کوئی مسئلہ کوئی حل کر ہی نہیں سکتا۔ عرض کر رہا ہوں نا، ابتدا سے کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے مسائل آئے اور کیسے کیسے میرے آقا نے وہ مسائل حل کیے۔ نبی رحمت کا کردار کیا ہے کہ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے نبی سارے لوگ شراب پیا کرتے، کبھی آپ نے بھی شراب پیے؟ پچھلے دنوں میں اللہ غری کے رحمت کرے ڈاکٹر اسرار نے بیچارے نے کہہ دیا کہ علی المرتضیٰ بھی بچپن میں شراب پیا کرتے۔ دیکھ جلوس تے جلوس وہ کیا ہوا تمہیں جو نو کہہ دیا ہے؟ اور میں نے ایک دو تین کو کہا تو شراب بھی تم بھی پیتے ہو، اگر یہ اتنی بری چیز ہے تم کیوں کرتے ہو؟ اور یہ علی المرتضیٰ کے دامن پہ اگر دھپا ہے مسلمان بن کے تم کیوں پیتے ہو؟ شرم کرو، جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو دن رات تم اسی کام میں مصروف رہتے ہو۔ یہ نہیں ہے، کردار ایسا اعلیٰ بالا ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی رخ ایسا نہ ہو جس پہ کوئی اعتراض کر سکے۔ اللہ کے نبی آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ فرمایا پینا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی کبھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سارے خاندان کے افراد ابتدا سے لے کر انتہا تک یہاں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی آپ نے بھی سجدہ کیا کہ نہیں؟ کونین کے آقا نے وہ الفاظ بیان کیے جن الفاظ نے ایمان کو جلا بخشی ہے۔ ارشاد فرمایا توحید میں بیان نبوت کے بعد کرتا رہا ہوں، اللہ سے تعلق کا بیان نبوت کے بعد کرتا رہا ہوں، لیکن میں ان چیزوں کو نبوت سے پہلے بھی کفر سمجھا کرتا تھا۔ آج محمد رسول اللہ کو ماننے والے قدم قدم پہ بت ہیں، کوئی اس قبر پہ جھک رہا ہے، کوئی اس شجر پہ جھک رہا ہے، اس حجر پہ جھک رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ کے امتی۔ تم نے تو اسلام کے چہرے کو داغدار بنا دیا ہے۔ کونین کے آقا ارشاد فرماتے ہیں دعوی نبوت سے پہلے میں کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی نظر و نیاز، کسی کی بڑائی کے لیے سجدہ کفر سمجھتا تھا، اور ایسے ہی شراب پینا بھی کفر سمجھتا تھا۔ اور صحیح بھی یہی بات ہے،
اللہ کے نبی واقعی ارشاد فرمایا ہاں. اور پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ کے کردار کو زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, آزاد کر کے اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا. کہتے ہیں کہ لوگ جب کعبہ اللہ کا طواف کرتے تھے اصحاف اور نائلہ کو ہاتھ لگا کے, جس طرح ہم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ چکر پورا ہو جائے تو حجر اسود کو ہاتھ لگاؤ. اللہ کے نبی اتنی بھیڑ میں کیسے ہاتھ لگائیں؟ فرمایا نہیں تو اشارہ کرتے ہو, اس کی طرف دیکھ ہی لو چکر پورا ہو جائے گا. ایسے ہی تھے وہ مکہ کے لوگ. اصحاف کو ہاتھ لگاؤ, دیوی تھی, بت تھا, یا نائلہ کو. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نفرت کرتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا نا, نستورہ نے جب کہا لا تعوذ کا, فرمایا مجھے ان سے جتنی نفرت ہے کائنات میں کسی دوسرے سے نہیں. نفرت کرتے تھے اللہ کے نبی بتوں سے جن کی پرستش ہوتی, قوم جو چاہے کرتی پھرے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا, میں نے اس کو ہاتھ لگایا. اللہ کے نبی نے کہا زید خبردار نہ ہاتھ لگاؤ اس کو. کہتے ہیں میں نے سمجھا پتہ نہیں کہ قیامت آ جائے گی, کیا ہو جائے گا. پھر میں نے آنکھیں چرائیں اور اس کو ہاتھ لگایا. کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا زید تمہیں سمجھا چکا ہوں, یہ اس قابل نہیں کہ طواف کرنے والا ان کو اپنا ہاتھ لگائے. رک جاؤ. کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے کہنے کا انداز یہ تھا, پھر جب تک محمد رسول اللہ کو نبوت نہیں مل گئی میں نے کعبہ کی طرف ان بتوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی تھا. یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی رہنمائی اللہ کی طرف سے تھی, جو اللہ محمد کو کامل و اکمل بنانے کے لیے جس پہ کائنات کا بدترین دشمن بھی اعتراض نہ کر سکے, ایسا کردار بنانے کے لیے محمد رسول اللہ کی رہنمائی میرے اللہ نے کی ہے. سارے کائنات کے انسانوں کی رہنمائی اس کی ماں کرتی ہے. پہلا مدرسہ میرے آقا نے کہا ماں کی گود ہے, ماں کرتی ہے, باپ کرتا ہے, چچا کرتا ہے, استاد کرتا ہے. ایک کائنات میں انسان ہے جس کی رہنمائی اللہ نے کی ہے, وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے پتھر رکھا, قوم کو خون و خرابے سے بچایا. آگے کیا محمد رسول اللہ کا انقلابی کام ہے, اللہ نے مہلت دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.